الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فرقان ہماری چل رہی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اس شخص کے بارے میں جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ یہ تفصیلاً پڑھا تھا کہ خواہش کو معبود بنانا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نگران نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا دینا، جو تفصیلاً کبھی وقت ہوا تو حجت الوداع کے موقع پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، شاندار تاریخی خطبہ، قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر لیا گیا حدیث کی کتابوں میں، وہ انشاءاللہ سناؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ دیا تھا۔ پھر ان لوگوں کی مثال جو نہیں سنتے، چوپایوں کی سی بیان کی گئی ہے کہ وہ جانور کی طریقے سے ہیں، بلکہ جانور سے بھی برے ہیں، کیونکہ جانور مالک کی آواز پہ، مالک جو کہتا ہے جانور وہ کرتا ہے، اور یہ انسانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پھر بھی ہم اس کے کہنے پہ عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا سائے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اسے پھیلایا، ٹھیک ہے۔ البتہ اللہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا کے رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ گھٹاتا بڑھاتا رہتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے رہنما یا دلیل کے طور پہ بنایا سورج، جس کی وجہ سے سایہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں، اور وہی ہے اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام، اور اس نے بنایا دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ کہ وہ اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، لباسا کا لفظ استعمال ہوا۔ لباس کہتے ہیں ڈھانکنے کی چیز کو، ڈھانپا جاتا ہے جس سے۔ تو رات جب آتی ہے تو پوری کے پوری کائنات جو ہے نا وہ ڈھانک لی جاتی ہے رات میں، تاکہ لوگ آرام کریں، چرند پرند انسان سب کے لیے آرام کا وقت رات ہے۔ اور جو نیند رات میں جو انسان پوری کرتا ہے نا، وہ دن میں نہیں کر سکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو دن بھر کی تھکن ہوتی ہے نا، رات میں جب وہ سوتا ہے نا، تو جتنے بھی سیلز انسان کے جسم میں کیلریز برن ہوئی ہوتی ہیں نا، جو کیلریز ظاہر انسان محنت کرتا ہے، اکثر سنا ہوگا نا کیلریز برن کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں، کیلریز برن۔ یہ ہوتا کیا پروسیس ہے پتہ ہے؟ کہ جو دن بھر وہ محنت کرتا ہے نا، اوپر نیچے بھاگ دوڑ ادھر ادھر ایکسرسائز، کیلریز برن ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ وہ جسم میں موجود رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ پسینے کے ذریعے سے نکل جاتا ہے، پھر صبح کو آدمی جب اٹھتا ہے نا، تو وہ باقی چیزیں جو ہے نا انسان کے یورین کے ذریعے سے پاس ہو جاتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو سیلز رات میں جب آدمی سوتا ہے نا، تو اس کی جگہ نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان کا جگر جو ہے نا، انسان کا جسم، اس کے اندر خون بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں۔ کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے رات، کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے اندر نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں، اور اگلے دن کے لیے نئی انرجی آ جاتی ہے۔ اگر انسان سوئے نہیں، ابھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے یورپ وغیرہ میں، ادھر ادھر کسی قاتل کو پکڑا یا چور کو پکڑا، یہاں پہ تو وہی پرانا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ خیر اب یہاں پہ بھی شروع ہو گیا، میں نے سنا ہے کہ بند کر دیتے ہیں جیل میں یا تھانے میں، ادھر ادھر خوب پھیٹی لگاتے ہیں، مارتے ہیں، الٹا لٹکا دیتے ہیں کہ تو نے کیا ہے بتا، تو نے چوری کی ہے، تو نے ڈکیتی کی ہے۔ باہر ممالک میں ایسا نہیں کرتے، وہ اس کو سونے نہیں دیتے، بس یہ سزا دیتے ہیں، اس کو جگا کے رکھتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دماغ پھٹنے لگتا ہے بندے کا، نیند اتنی ضروری ہے، پھر وہ اگل دیتا ہے ساری چیز، ہاں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، مجھے سونے دو بس۔ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر کسی کو سونے نہ دیا جائے تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں، اور یہ یقین کرو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے نیند، کہ رات جب آ جاتی ہے اور نیند آتی ہے، اور انسان کے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پہ سباتا،
ٹھیک ہے، سباتا سبت سے نکلا ہے، سبت، سبت کہتے ہیں کاٹنے کو، سین با تا، سبت کہتے ہیں کاٹنے کو، یوم السبت، کون سا دن ہوتا ہے یوم السبت؟ عربی میں ہفتے کا دن کہلاتا ہے، یاد ہے ہفتے والے دن؟ پورا بنی اسرائیل کا ہم نے واقعہ پڑھا ہے ہفتے والے دن کا۔ یوم السبت کیوں نام رکھا ہے؟ سبت، کاٹنے والا دن ہے یہ یہودیوں کے ہاں بڑا معزز دن ابھی بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس دن وہ چھوٹے سے چھوٹا آپ کام بھی نہیں کرتے، لیکن دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے، جب اللہ نے ان کو کہا کہ عبادت کرو تو وہ اپنی کس چیز میں لگے رہے، آج وہ اس دن چھوٹے چھوٹے کام کرنے کو بھی برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، یوم السبت ہفتے والے دن کو، اور اسی لیے چھٹی دے دی، انٹرنیشنلی سیٹرڈے کو چھٹی ہوتی ہے۔ اب کوئی کہے کہ سنڈے، وہ الگ ایک کہانی ہے، سنڈے بھی بناتے ہیں چھٹی کا دن، کیوں؟ سن، ایس یو این، سن سورج کو کہتے ہیں، اور ڈے کا مطلب دن، وہ سورج کا دن، کیونکہ وہ یورپ میں زیادہ تر، یہ یورپ اور افریقہ اور اوپر کے ایریاز میں رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ برف باری ہوتی ہے، تو سنڈے ایک انہوں نے چھٹی کا دن رکھا ہے کہ جس دن وہ سورج والا دن مناتے ہیں، کہ ساحلوں پہ جاتے ہیں اور سورج کی تپش جو ہے نا، وٹامن ڈی اپنے جسم کے اندر لیتے ہیں۔ خیر بہرحال ایک چیز ہے، صرف بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، ٹھیک ہے، اور اس نے بنایا دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، کہ رات میں وہ انرجی ریکور ہو جاتی ہے اور آدمی دن میں چاق و چوبند ہو جاتا ہے، چست ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی انرجی سے دوبارہ کام کر سکتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کام میں صبح سے رات تک یہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی دین کا کیا کام کر رہا ہے۔ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھو، حلال کمانا بھی دین کا کام ہے، رشتہ داری جوڑنا بھی دین کا کام ہے، سونا بھی دین کا کام ہے۔ مومن کی یہی تو شان ہے، مومن کا ہر قدم دینی لحاظ سے ہوتا ہے، وہ سوتے ہوئے سونے کی دعائیں پڑھتا ہے، اٹھتے ہوئے اٹھتے کی دعائیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہوئے کیا دعا پڑھتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیا بعد اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے، نیند کو موت کی بہن کہا گیا، تمہیں پتہ ہے کہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی بندہ سوتا ہم اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ نیند جو ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔ اگر نیند پر ہی تحقیق کرو نا صرف، تو اتنے قدرت کے راز کھلیں گے، پھر خوابوں کا ذکر ہوگا کہ خواب کیوں آتے ہیں، پھر بندہ خراٹے کیوں لیتا ہے، پھر اس کا جو انسان کا شعور اور لاشعور ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، شعور کیا ہوتا ہے، شعور میں کیا چیزیں سیو ہوتی ہیں، لاشعور، یہ راز کھلتے چلیں گے۔ آج تک میڈیکل سائنس میں راز کھلتے چلے جا رہے ہیں جتنا انسان کے اوپر ریسرچ کری جا رہی ہے، اور ان سب کی کڑی کہیں نہ کہیں سے قرآن میں ملتی ہے۔ جیسے ہمیں سایہ، سورج، ٹھیک ہے، نیند، رات کا آنا جانا، صبح اٹھنا، یہ سب چیزیں بھی قرآن سے ہمیں پتہ چلا۔ یہ اللہ نے بنایا ہے سب کچھ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو راتوں میں نیند نہیں آتی، ان سے جا کر پوچھو کہ وہ گولیاں کھاتے ہیں کتنی کتنی اور پھر بھی نیندیں نہیں آتی۔ یہ اللہ کا اس پر احسان ہے کہ جو رات میں سوتا ہے نیند آ جاتی ہے فوراً اور صبح چاق و چوبند اٹھتا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اسے ملی ہوئی ہے، ہمیں شکر۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگتے تھے فوراً آنکھ کھلتے دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی، کہ اس ذات کا شکر ہے آیا کہ جس نے زندگی دی ہمیں بعد اماتنا، کہ موت کے بعد جب ہم مر چکے تھے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر یا لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے بیٹا، ہم خود کوتاہیوں کا شکار ہیں کہ ہم یہ دعائیں نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے اللہ جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری دینے والا، پہلے اپنی رحمت بارش سے، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی پاک کرنے والا۔ اب نیند کے بعد جو ہے نا، رات کے بعد
اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا. یہاں پہ ریاح کا لفظ یوز ہوا ہے. ریاح جو ہے نا وہ ریح کی جمع ہے. ریح کہتے ہیں ہوا کو، ہر طرح کی ہوا کو، چاہے وہ چلنے والی ہو، رکی ہوئی ہو، کوئی بھی ہوا ہو. اچھا، ہواؤں کی بھی قسم ہے. کچھ ہوائیں شمال سے جنوب چلتی ہیں، ان کو شمالی ہوائیں کہا جاتا ہے. کچھ جنوب سے شمال چلتی ہیں، ان کو جنوبی ہوائیں کہا جاتا ہے. کچھ مشرق سے مغرب چلتی ہیں، ان کو صبا کہا جاتا ہے. وہ خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، وہ بادلوں کو لانے والی ہوتی ہیں، وہ موسم اچھا کرنے والی ہوتی ہیں. کچھ مغرب سے مغرب چلتی ہیں، ان کو دبور کہا جاتا ہے. یہ عذاب کی ہوتی ہیں، اور قوم سمود پر یہی عذاب آیا تھا، اسی ہوا کا عذاب آیا تھا جو مغرب سے مشرق کی طرف چلی تھی. ٹھیک ہے. ہواؤں کی قسمیں یہاں پہ ریاح کا لفظ ہے، یعنی ہر طرح کی ہوا شامل ہے. ٹھیک ہے. خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں اور پانی لانے والی ہوتی ہیں، بادلوں کو لانے والی ہوتی ہیں. اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی پاک کرنے والا. بادل جو آتے ہیں ہوا کے ذریعے سے آتے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پانی برساتے ہیں. بس ایک ذرہ بھی، ایک بوند بھی بادل ایسی جگہ نہیں گراتا جہاں اللہ کا حکم نہیں ہو. اور یہ جو پانی ہے نا یہ پاک کرنے والا ہے. ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، پانی پاک کرنے والا ہوتا ہے، الا یہ کہ پانی کی بدبو اور اس کا ذائقہ بدل جائے. اور یہ ہم نے عمدۃ الاحکام میں پڑھا تھا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے یا کھڑے پانی میں غسل نہ کرے. ٹھیک ہے. بہتا ہوا پانی جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، کھڑے ہوئے پانی میں نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ جو آسمان سے پانی اترتا ہے یہ پاک پانی ہوتا ہے. حالانکہ یہ سمندر سے ہوائیں لے کے جاتی ہیں. اب اس پہ اگر بات کرو تو تمہارے کھلتے چلے جائیں گے قدرت کے راز، کہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے ہواؤں میں وہ شامل ہوتا ہے، آبی بخارات بنتا ہے، آبی بخارات سے جو ہے اس کا کیمیکل ہٹتا ہے، پھر اوسموسس کا پروسیس ہوتا ہے، ریورس اوسموسس جو پودوں میں ہوتا ہے. اس قدر پیور واٹر بنتا ہے کہ زبردست پانی ہوتا ہے بارش کا. اس کو ایک اور جگہ اللہ نے مدرارہ کا لفظ یوز کیا ہے بارش کے اس پانی کو، مدرارہ، کہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی. اور جب بارش ہوتی ہے اس وقت دعا، اللہ کی رحمت برستی ہے، دعا کرنی چاہیے. بارش کے وقت کی دعا لازمی کرنی چاہیے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. اب اللہ فرما رہے ہیں تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو، تاکہ ہم پلائیں وہ پانی ان چیزوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، مویشیوں کو اور بہت سے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے پانی؟ تاکہ مردہ شہر زندہ ہو جائے. یہاں کیا مطلب ہے؟ کہ ہریالی آ جائے، کھیت اگ جائیں، پیڑ پودے نکل آئیں، مویشیوں کو، انسانوں کو، جانداروں کو کھانا ملے، چارہ ملے. یہ اللہ کی شان ہے. اسی پانی سے، تو پانی ہی تو زندگی ہے. یہ مریخ پہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ جو مریخ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں جو لینڈ کیا ہے ان کا ایک اسپیس شپ، تو صرف پانی تلاش کر رہے ہیں. یہ کہ ذرا بھی ہمیں پانی کے نشانات مل جائیں ہم مریخ پہ ڈیرے ڈال دیں گے، کیونکہ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. کیا ہوا تھا جب آب زمزم نکلا تھا؟ صحرا علاقہ تھا، بالکل کوئی آتا ہی نہیں تھا. پانی نکلا اور آج دیکھ لو اللہ نے کیا شاندار اس شہر کو بنایا ہے، آباد کیا ہے اللہ نے. پانی زندگی ہے، پانی. اور ہم کس قدر بے دردی سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں پانی کو. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے پھر پھل اگائے، سبزیاں اگائیں جو انسان کھاتا ہے، جانور کھاتے ہیں، چرند پرند کھاتے ہیں، ان میں انرجی آتی ہے، وہ کام کرتے ہیں. پھر رات میں یہ کائنات کا نظام ہے، سسٹم چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. ایک ایک بندہ کر کے دنیا سے جاتا رہے گا اور یہ سسٹم چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم نہیں دے دے کہ اب آپ سور پھونک دیں. جس دن وہ سور پھونک دیں گے، سورج ختم، چاند ختم، تارے ختم، کائنات ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ کے عرش کے نیچے جو چیز بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آسمان تک ختم ہو جائیں گے سارے فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی. یہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، دھرم برم کر دے گا اللہ. اور پھر بھی کتنے کم لوگ ہیں جو
شکر گزار ہیں۔ ایک آیت انشاءاللہ اور کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا اس قرآن کو ان کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، پھر بھی انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر کفر کرنے سے انکار نہیں کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار پھیر پھیر کر وہی آیتیں اللہ بیان کر رہا ہے، اپنی نشانیاں بتا رہا ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا دیکھو ہماری اکثریت کتنی ہے، ہاں دیکھو ہماری اکثریت، تم لوگ ہو کتنے؟ ہماری تو اکثریت اتنی ہے، ہماری تو آبادی اتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اکثر الناس الا کفورا، کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، اکثر لوگ ہی تو گمراہ ہیں۔ قرآن میں یہی جگہ نہیں اور جگہ بھی آیا ہے کہ اکثر لوگ گمراہ ہیں، اکثر لوگ ناشکر ہیں، اکثریت کافر ہے، اکثریت شرک میں مبتلا ہے۔ بہت کم ہی تو ہوتے ہیں جو چنے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے۔ ہمیں اکثروں کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا کتنے صحابی تھے؟ چند تھے نا، اکثریت تو مشرکین مکہ کی تھی۔ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کری، چندی تو تھے نا، اکثریت تو مشرکوں کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو بتایا، اکثریت تو مشرکوں کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنے گنتی چنتی کے ایمان لے کر آئے، اکثریت تو بنی اسرائیلی اس کی تھی، مشرکوں کی تھی۔ تو اکثریت تو گمراہ ہے، ہمیں اکثریت پہ نہیں جانا ہے۔ بہت قلیل لوگ، بہت ہی کم لوگ تعداد میں جو ہے نا وہ صحیح ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ گرمی ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا، سردی ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا، اللہ نے کھانے کو اچھا دے دیا تو شکر ادا کرو اللہ کا، اللہ نے کھانے کو نہیں دیا تو شکر ادا کرو اللہ کا، اللہ نے پینے کو دے دیا شکر ادا کرو اللہ کا، پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں مل رہا شکر ادا کرو اللہ کا، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ ناشکر ہیں اس دنیا میں، اور سب سے بڑی واقعی آج کی خاص دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ہماری ایک گروپ ممبر ہیں، ہماری بہن مہوش، ان کی درخواست آئی ہے کہ ان کے چچا شاید ڈائلیسس پر ہیں، کافی طبیعت خراب ہے، ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چچا کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کی فیملی پر، ان کے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، ان کے گھر میں بے حساب برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ان سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرمائے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے۔ جس طرح اللہ نے دنیا میں ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ اے اللہ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔